سمندر کی لہریں، تاریکی، خوفناک آوازیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ ایک دن اپنے قوم کے سامنے برہنہ اور بے بس کیوں ہو گیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو خود رب قرار دیتا تھا وہ کیسے سمندر میں ڈوب گیا؟ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ تاریخ کا سب سے بڑا نشان، یہ اللہ کی قدرت کا ثبوت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں ایک حاکم تھا جس کا نام فرعون تھا۔ یہ وہ دور تھا جب ظلم کی انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ قرآن کریم سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ فرعون نے اپنی قوم کو ذلیل کیا اور انہیں طبقوں میں تقسیم کر دیا۔ بنی اسرائیل فرعون کے زیر تسلط غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن اللہ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر بھیجا اس مقصد کے لیے کہ وہ فرعون کو سمجھائیں اور اسے اللہ کی طرف دعوت دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغام لے کر فرعون کے دربار میں پہنچے۔ انہوں نے کہا، اے فرعون، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن فرعون نے کیا جواب دیا؟ قرآن کریم سورہ نازعات میں بیان ہے کہ فرعون نے کہا، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ یہ الفاظ سنیں، یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ شرک کا اعلان تھا، یہ اللہ کی توہین تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا، تم اپنے نفس سے زیادہ نہیں جانتے۔ لیکن فرعون کے دل میں کوئی خوف نہیں تھا، وہ اپنی طاقت، اپنے لشکر، اپنی سلطنت پر غرور میں مبتلا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 9 معجزات دکھائے۔ سورہ الاعراف اور سورہ طٰہٰ میں اللہ کا بیان ہے، ایک تو عصا کو سانپ میں تبدیل کرنا، دوسرا ہاتھ کو سفید کر دینا، پھر 7 سال کا قحط، ٹڈیوں کا لشکر، جوؤں کی وبا، مزق کے ہسپتال، آلو بیماری، اور آخری معجزہ پانی میں خون۔ لیکن فرعون نے کیا کیا؟ وہ اپنے سحروں کو بلایا اور کہا، یہ جادو ہے۔ سورہ الاعراف میں اللہ فرماتے ہیں، اور وہ جانتے تھے کہ یہ حق ہے، لیکن ظلم اور تکبر سے انکار کر رہے تھے۔ یہاں سنیں، یہ اہم نکتہ ہے۔ فرعون اندر سے جانتے تھے کہ موسیٰ سچ کہہ رہے ہیں، لیکن وہ اپنی شان، اپنی بادشاہی، اپنی اقتدار کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ وقت گزرتا رہا، فرعون کی ظلم کی حکومت برقرار رہی، بنی اسرائیل کی تکلیفیں بڑھتی رہیں، لیکن اللہ کے لیے ہمیشہ ایک حد ہوتی ہے، ہر ظالم کے لیے ایک فیصلہ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ سورہ الدخان میں اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ نے کہا، ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا۔ ترجمہ، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زینت اور دولت دی ہے۔ اور پھر دعا، ہمارے رب، انہیں یہ لوگ ہمیں گمراہی میں ڈال دیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، رات کو بنی اسرائیل کو لے کر نکل جاؤ۔ سورہ الشعراء میں بیان ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کرنے لگا۔ قرآن کریم فرماتے ہیں، فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، وہ انہیں پوربی سمت سے تابع ہوئے۔ بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ سورہ الشعراء میں لکھا ہے، فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، جب دونوں لشکر ایک دوسرے کو دیکھ لیے، بنی اسرائیل نے سمجھا کہ اب مرنے کا وقت آ گیا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا، کیا ہم مصر سے بہتر جگہ یہاں آ کر مرنے والے تھے؟ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، میرے ساتھ اللہ ہے، وہ مجھے ہدایت دے گا۔ اب آتے ہیں وہ لمحہ جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے درج رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا یعنی لاٹھی سمندر کی طرف کیا۔ سورہ شعراء میں اللہ فرماتے ہیں، فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ ترجمہ، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی، اپنے عصا سے سمندر کو مارو، تو سمندر پھٹ گیا اور ہر حصہ بہت بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا، بیچ میں خشک زمین رہ گئی، بنی اسرائیل اس میں سے گزرنے لگے، لیکن فرعون۔ سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا۔ فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور دشمنی سے ان کے پیچھے چل دیے۔ فرعون سوچا کہ میں بھی سمندر میں سے گزر سکتا ہوں، لیکن اللہ کا فیصلہ آ چکا تھا۔ جب فرعون اور اس کا لشکر سمندر میں داخل ہوا تو اللہ نے حکم دیا۔ سورہ الشعراء میں
وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ ترجمہ: اور ہم نے فرعون اور اس کے لوگوں کو ڈبا دیا جبکہ وہ ظالم تھے۔ سمندر دوبارہ بند ہو گیا، فرعون کا لشکر غرق ہو گیا، ہزاروں سپاہی سمندر میں ڈوب گئے، لیکن فرعون خود کا کیا ہوا؟ سورہ یونس میں اللہ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ نُنَجِّكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ ترجمہ: تو آج ہم تمہاری لاش کو بچا دیں گے تاکہ تم اپنے پیچھے آنے والوں کے لیے ایک نشان بن جاؤ۔ مثلی تاریخوں میں اور قرآن کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کی لاش سمندر سے نکالی گئی، اس کے اہل خانہ اسے دیکھ سکے۔ یہ صرف ایک غرق ہونا نہیں تھا، یہ اللہ کے قدرت کا سب سے بڑا مظاہرہ تھا۔ وہ آدمی جو خود کو خدا کہتے تھے وہ پانی میں تیر نہیں سکتے، وہ شخص جو اپنے آپ کو رب العلا کہتے تھے وہ اپنی جان بچا نہیں سکے۔ سورہ قصص میں اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ۔ ترجمہ: اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ فرعون کی انجام تھی، صرف موت نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائی۔ آج جب ہم یہ کہانی سنتے ہیں تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اول تو یہ کہ اللہ کی طاقت سے کوئی نہیں ٹکر سکتا، چاہے وہ شخص کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ دوسرا، تکبر اور غرور انسان کی تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ فرعون اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سنتا اور توبہ کرتا تو شاید بخش دیا جاتا، لیکن اس کا دل اتنا سخت تھا کہ وہ سننے ہی نہیں آیا۔ تیسرا، ظلم کی دولت اور حکومت کبھی دائمی نہیں ہوتی۔ اللہ کے پاس ایک خاص وقت ہے ہر ظالم کے لیے۔ آج بھی جب کہیں ظلم ہو رہا ہے، جب کہیں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو اللہ کا یہ سننا اسی طرح جاری رہتا ہے۔ قرآن کریم ہمیں بار بار یہ یاد دلاتا ہے فَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفًا وَعْدَهُ۔ اللہ اپنے وعدے کو کبھی خلاف نہیں کرتے۔ فرعون کے ساتھ اللہ کا وعدہ پورا ہوا، اسی طرح ہر ظالم کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ قرآن کا سننا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، اور یہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی۔